سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں ہے کیا؟ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو عام طور پر انسان استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے۔ وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ العصر قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورہ ہے۔ یہ نام اس سورہ کی پہلی آیت کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے، اور اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی کا راستہ کون سا۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس سورہ پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالی عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کا معنی زمانے کے ہے، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے عصر کے وقت لوگ اپنے کام و تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لفظ عصر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات و نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرند و چرند اپنے اپنے اشیانوں اور ٹھکانوں کو لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اختتام انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف جو اس نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ اس طرح سے وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے وقت کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتی ہیں، اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس سورہ میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہے، کیونکہ اس سورہ جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے ہی بارے میں فکر مند ہوگا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اس سے اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے،
سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورہ العصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح اور تواصو بالحق اور تواصو بالصبر۔ سورہ العصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لے تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہی چاروں امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل سے یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کر دو، تم مفت میں امیر ہو جاؤ گے۔ گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے، پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر ایمان لایا۔ پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے، اس کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی وہ تواصو بالحق کی شک پر عمل درآمد کرتا ہے۔ پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑے بھی جانا ہوگا، تو نتیجتاً جو مار اسے کھانی پڑتی ہے اس پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے، تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، اور تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور نہیں، اس کی قدر کرے، اسے سمجھے اور مفید کاموں میں لگائے۔ سورہ العصر کا یہی پیغام ہے کہ جس پر غور کر کے انسان کامیابی کی راہ پر آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا۔ سوال سمپل تھا کہ آپ میں سے کوئی ایک تہائی قرآن یا ایک رات میں پڑھ سکتا ہے؟ بظاہر سمپل لگنے والے اس سوال نے صحابہ کرام کو پریشان کر دیا۔ تمام صحابہ خاموش تھے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طریقہ ہے اور وہ ہے سورہ الاخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اولیاء کرام نے بھی سورہ الاخلاص کی روحانی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سورہ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے والا بندہ اللہ کی معرفت اور اس کی توحید کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورہ میں ایسا کیا راز ہے جو یہ قرآن کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے؟ کیوں اس ایک چھوٹی سی سورہ کو قرآن کا توحید کا خلاصہ کہا جاتا ہے؟ کیا نمبرز کی زبان اس بہترین سورہ کی معجزاتی تشریح کر سکتی ہیں؟ آخر وہ کون سے معجزات ہیں جو اس سورہ کو اتنی عظیم بناتی ہے؟ آج آپ جاننے والے ہو۔ جب اسٹرونامرز نے کائنات کی اصلیت کو معلوم کیا تو جانا کہ پوری کائنات نمبرز کے خاص خوبصورت ڈیزائن میں تخلیق کی گئی ہے۔ ایک ایٹم کے ذریعے سے ایک پوری گلیکسی تک ہر چیز میتھمیٹکس ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ سائنسدانوں نے یہ سب کیسے معلوم کیا؟ جیسے کہ ناسا نے معلوم کیا کہ ایک بہت بڑا شہاب ثاقب زمین کے قریب آنے والا ہے، پھر یہ شہاب ثاقب 76 سال بعد دوبارہ زمین کے قریب آئے گا۔ مزید تحقیق پر وہ جان گئے کہ شہاب ثاقب ہر 76 سال بعد زمین کے مدار کے قریب آتا ہے اور گزر جاتا ہے، یعنی کائنات میں پہلی اشیاء کو سمجھنے کے لیے سائنسدان ان چیزوں کی ریپیٹیشن کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا سائز اور فاصلہ کتنا ہے۔ یہی سب کچھ قرآن کریم میں 1400 سال پہلے موجود ہے، جس کی ایک صورت سورہ اخلاص میں ہر چیز ایک سنگل نمبر یعنی نمبر 7 کے گرد گھومتی ہے۔ دنیا کی آبادی اس وقت 8 ارب کے قریب ہے اور دنیا کی ایک بڑی تعداد عربی زبان نہیں جانتی۔ اب چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی دنیا کو قرآن کا یہ پیغام کیسے سمجھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ یہ آیات ثبوت ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی معلومات ہے، اور قرآن ایک یونیورسل کتاب ہے، جس طرح میتھمیٹکس ایک یونیورسل لینگویج ہے۔ اس یونیورسل کتاب اور یونیورسل لینگویج کی کمبینیشن اس صورت میں اس خوبصورتی سے فٹ آتی ہے، جیسے کہ سورہ کی ٹوٹل 4 آیات خاص نمبر آف ورڈز پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ، دوسری آیت میں 2 الفاظ، تیسری میں 5 اور چوتھی میں 6 الفاظ۔ یہ نمبرز ملا کر لکھ لے تو یہ نمبر بنتا ہے۔ یہ ایک کرشماتی نمبر ہے جسے آپ جس سائڈ سے بھی لکھیں گے یہ ہمیشہ نمبر 7 کا ملٹیپل ہی آئے گا۔ اس سورہ میں اللہ کا نام ایک خوبصورت ترتیب سے موجود ہے۔ اس سورہ کے ہر آیت کو اگر حروف میں لکھے تو اس کی پہلی آیت میں اللہ کے نام کے یہ 3 حروف 7 دفعہ آتے ہیں، دوسری آیت میں 6 مرتبہ، تیسری آیت میں 4 مرتبہ اور چوتھی آیت میں 5 مرتبہ۔ اس نمبر کا فائنل فارم یہ ہوگا، اور یہ نمبر بھی
नंबर 7 का मल्टीपल है। इस सूरह के 17 अल्फाजों में से 14 अल्फाज ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के नाम के हुरूफ कम से कम एक बार जरूर मौजूद है और 14 नंबर 7 का मल्टीपल है। अब इसको एक बार फिर लिखे, मगर इन तीनों हुरूफ के बगैर जिनमें अल्लाह के नाम के हुरूफ नहीं आते। मजीद हैरानी की बात यह है कि अगर हम सिर्फ इन 3 हुरूफ को काउंट करें जिनमें अल्लाह के नाम के हुरूफ नहीं आते तो इसकी कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगी और 100 भी नंबर 7 का मल्टीपल है। इस सूरह में एक और दिलचस्प बात ये सामने आई कि इसकी हर आयत का इख्तिताम एक ही हर्फ पर होता है, यानी हर्फ दाल। यह एक हैरानकुन मौजज़ाती नंबरिक हकीकत है कि अगर हम इस सूरह में हर्फ दाल को गिने तो ये हमें ये नंबर देता है, यानी 1211, और ये नंबर भी एक बार फिर नंबर 7 का मल्टीपल है। सूरह इखलास की तीसरी आयत में जिक्र है कि वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। ये आयत लाम से शुरू होती है, जिसे अगर हम ऐसे लिखे तो हमें इस आयत में मौजूद लाम की गिनती मालूम हो जाती है और ये नंबर 7 का मल्टीपल है। अब इसको एक बार फिर दोहराए, मगर इस दफा इस आयत के आखिरी हर्फ को लेते हैं जो कि दाल है, तो ये 10010 बनता है, जो एक बार फिर नंबर 7 का ही मल्टीपल है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इन दोनों रिजल्ट्स के सम्स को टोटल करें तो ये नंबर 7 का एक और मल्टीपल बनता है। इस सूरत में अल्लाह के कई नाम नंबर 7 की खूबसूरत तरतीब से आए, जिनमें एक नाम है अल अहद। अल अहद का मतलब है एक, जिसके जैसा कोई नहीं, दूसरे अल्फाजों में जिसका कोई शरीक नहीं। अल अहद नाम के हुरूफ है अलिफ लाम हा दाल। अब इसी मेथड को दोहराते हुए इस आयत में हर्फ दाल को ढूंढे तो ये हमारे सामने इस तरह बनता है। अब ये नंबर 7 के 2 दफा मल्टीपल करने पर बनता है। अगर हम अल अहद की जगह सिर्फ अहद लिखे तो तब भी ये नंबर 7 का मल्टीपल होगा। अब ऐसा करें कि अल अहद और अहद इन दोनों के रिजल्ट को साइड बाय साइड लिखे तो ये एक बार फिर नंबर 7 से जुड़ जाता है। इस सूरह की तीसरी आयत में 5 अल्फाज और 12 हुरूफ है, जिन्हें मिलाकर लिखे तो ये कॉम्बिनेशन बनता है और ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल बनता है। कुरान में इस आयत की कैलकुलेशन भी बहुत अहम है। ये कुरान की 122वीं सूरत है, जिसको पहले वाले कॉम्बिनेशन के साथ मिलाए तो इसका जवाब आएगा 1253112 और ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल है। ये सिलसिला रुकता नहीं, बल्कि इसमें अभी भी बेशुमार मैथमेटिकल मौजज़ात मौजूद है। अब आए सूरह इखलास के मुख्तलिफ मुस्तनद वज़ाइफ की तरफ, जो उलमा और सूफियाए किराम से मनक़ूल है। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जो शख्स रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता करेगा कि कभी तंगदस्ती का सामना नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स रोजाना 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 1000 मरतबा सूरह इखलास रोजाना पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजात पूरी फरमा देगा। जो शख्स रोजाना 200 मरतबा बावजूद सूरह इखलास पढ़े तो उसे 9 फवाइद हासिल होते हैं। नंबर 1, अल्लाह 300 दरवाजे गजब के बंद कर देते हैं, मसलन दुश्मनी, कहर, फितना वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाजे रहमत के खोल दिए जाते हैं। नंबर 3, 300 दरवाजे रिज़्क़ के खोल देते हैं और अल्लाह ताला अपने गैब से रिज़्क़ पहुंचाते हैं। नंबर 4, बगैर मेहनत के अल्लाह पाक इस बंदे को अपने इल्म से इल्म, अपने सब्र से सब्र और अपनी समझ से समझ देता है। नंबर 5, 66 मरतबा कुरान करीम को खत्म करने का सवाब अता होता है। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं। नंबर 7, अल्लाह ताला इसे जन्नत में 20 बंगले मरजान ज़मरूद के बने हुए देते हैं। हर बंगले के 70 दरवाजे होंगे। नंबर 8, 2000 रकात नफल पढ़ने का सवाब अता होता है। और नंबर 9, मरने के बाद पढ़ने वाले की नमाज जनाजा में 1,10,000 फरिश्तों की शमूलियत होगी। अगर सूरह इखलास की तारीफ और उसकी सिफात को बयान करने बैठे तो ये कभी खत्म न होने वाले हैं। सूरह कौसर के बाद ये दूसरी वीडियो है जिसमें हमने कुरान के इन सूरतों के मैथमेटिकल मौजज़ात के बारे में जाना। अगर आपको इस पर और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें।
آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہے جو 2 لاکھ ٹریلین کیلکولیشنز فی سیکنڈ کر سکتا ہے اور جو 100 GB پر سیکنڈ سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں موجود ایک ایسی سورہ بھی ہے جس میں موجود کوڈنگ کے آگے یہ جدید سپر کمپیوٹر بھی ناکام ہے۔ سورہ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ قرآن کی اس چھوٹی سی سورہ میں نمبر 10 کی کوڈنگ اس انداز میں موجود ہے کہ آج کا سپر کمپیوٹر بھی اس کمال کے سامنے صفر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الکوثر صرف 10 الفاظ پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیات میں موجود حروف 10 ہے، دوسری آیات میں بھی ٹوٹل حروف 10 ہے، پھر آخری آیات کے حروف کی تعداد بھی 10 ہے، پھر وہ حروف جو اس سورہ میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس پوری سورہ میں سب سے زیادہ تکرار سے جو حرف آیا ہے وہ حرف الف ہے جو 10 دفعہ آیا ہے۔ اس سورہ کے تمام آیات کا اختتام حرف را پر ہوتا ہے جو کہ حروف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد بھی 10 ہے، جن میں سورہ الکوثر سب سے آخری سورہ ہے۔ اس سورت کے ہر آیت میں موجود دوسرے لفظ کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور یہ تینوں الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ اب جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ اس سورہ کی ہر آیت کے دوسرے حرف کا اختتام کاف پر ہوتا ہے اور ہر آیت کے آخری لفظ کا اختتام را پر ہوتا ہے، تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حرف کاف کی نیومیریکل ویلیو 20 ہے جبکہ حرف را کی نیومیریکل ویلیو 200 ہے۔ 200 کو اگر آپ 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ 10 بنتا ہے۔ قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورہ الکوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر اور ابتدا دونوں طرف سے اس میں موجود حرف را کا نمبر 10 ہی آتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں صرف 2 صورتیں ایسی ہے جس کا آغاز انا سے ہوا ہے اور جس کا اختتام را پر ہوا ہے۔ پہلی سورہ القدر ہے جو قرآن میں 97 نمبر پر آتی ہے اور آخری سورہ الکوثر ہے جو قرآن میں 108ویں نمبر پر موجود ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کے درمیان صورتوں کی تعداد بھی 10 ہی بنتی ہے۔ قرآن کی 97 نمبر سورہ یعنی سورہ القدر میں حرف را 10 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورہ القدر جس کی ابتدا قرآن میں انا سے ہوتی ہے اور سورہ الکوثر قرآن میں موجود دوسری سورہ ہے جس کا آغاز حرف انا سے ہی ہوتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے درمیان صرف 10 آیتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا انا سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ القدر کی آخری آیت سے لے کر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ یعنی سورہ الکوثر کی پہلی آیت تک قرآن میں صرف 10 ایسے الفاظ ہیں جو حرف را سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 97 یعنی سورہ القدر کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ اس پوری سورہ میں 10 ایسے الفاظ ہیں جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے جس میں ہم نے کیلکولیشن کے اس حیران کن ترتیب کے بارے میں جانا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ یہ شان صرف اللہ تعالی ہی کی ہے جس نے اس چھوٹی سی سورہ میں ایسی ترتیب سے الفاظ کو جمع کیا کہ جسے ایک سپر کمپیوٹر بھی سالو نہیں کر سکتی۔ یہ تو سب سے چھوٹی سورہ تھی، سوچے کہ باقی قرآن میں کتنی کیلکولیشن موجود ہوگی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہر علم موجود ہے، اس میں ہر راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر جنت میں داخل ہوئے تو وہاں سیر کرتے ہوئے ایک نہر پر نظر پڑی جس کا پانی انتہائی صاف و شفاف تھا۔ اس نہر کے دونوں جانب یاقوت لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود فرشتے سے اس نہر کے بارے میں جانا تو اس فرشتے نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسے ایک صورت میں جو راز چھپے ہیں شاید پوری کائنات بھی ان رازوں کا وزن برداشت نہ کر پائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے
کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سورہ الکوثر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کوثر ایک نہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتی ہوں گے اور نہر کے جام آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ روایت کے مطابق اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق کوثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کوثر سے مراد کثرت ہے، جبکہ ایک عقیدے کے مطابق کوثر جنت میں پانی کی ایک نہر ہے، اور یہی عقیدہ درست ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں کوثر کی تعریف میں اسے نہر کہا گیا ہے جو جنت میں بہ رہی ہے، اور اسے کوثر کہنے کی وجہ وہ کثرت ہے جو اس نہر کے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب اس بات کا مطلب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہو جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اس نقطے اور سورہ کوثر کے مطلب کو واضح سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جھانکنا ہوگا جب یہ دنیا ابھی بنی نہیں تھی، وہ وقت جب اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کی روح سے اللہ تعالی عہد لے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان تمام ارواح میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی روحوں کو الگ کر دیا اور انبیاء کو منصب دینا شروع کیا۔ وہ منصب اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا تھا، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چوائس بھی دی کہ کون سا نبی کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ اب اس بات پر غور کرے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم حج کے موقع پر ساری امتیں پیش کی گئی، یعنی بذریعہ کشف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پچھلی امتیں دکھائی گئی اور ان کے ساتھ امت محمدیہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی اس کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا، اس لیے کہ دوسرے انبیاء کی امتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔ دوسرے انبیاء سے زیادہ امتوں کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے بعد ایک اور نبی آ کر پہلے والے نبی کے کام کو آگے بڑھا تھا جو کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا تھا، مگر چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس لیے قیامت تک کے انسانوں کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہی آئی، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اب حوض کوثر اور اس کثرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ پل صراط سے گزر کر جو امتی آگے بڑھیں گے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر سے پانی پلا کر ان کے جسم کو صاف کر دیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ حوض کوثر سے آگے آخری جو مرحلہ ہوگا وہ جنت میں داخلے کا مرحلہ ہوگا، اور کوثر کی نہر کا پانی پی کر ہی اس امتی کا جسم جنت میں داخلے کے لیے تیار کیا جائے گا، کیونکہ کوثر کے پانی کو پیے بغیر اس امتی کا جسم جنت میں داخلے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس کا جسم جنت میں داخلے کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے ہی نہیں ہوگا بلکہ ایک انسان کے پورے جسم کو صاف کرنے والا پانی ہوگا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خاص درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب اس پھل کے کھانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی کیفیت اور تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو اس پھل میں موجود طاقت کی وجہ سے ان کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور اگلے ہی لمحے انہوں نے اچانک اپنے جسموں کو پتوں سے چھپانا شروع کر دیا تو ان کے جسموں میں وہ عمل شروع ہوا جس سے ان کے جسموں میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ بالکل اسی طرح سے حوض کوثر پر پانی پی کر ایک انسان کا جسم مکمل طور پر چینج ہو جائے گا، اور یہی وہ چینج ہوگا جو ایک امتی کے جسم کو جنت کے لائف سٹائل کو برداشت کرنے کی طاقت دے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس پھل کو کھانے سے جو حاجت آئی تھی وہ حاجت حوض کوثر کے پانی پینے سے ختم ہو جائے گی، اور ایک انسان بالکل صاف ستھرا تمام برائیوں سے پاک جنت کے پاک اور صاف ستھرے باغات میں داخل ہوگا۔ یہ کوثر یعنی کثرت ان امتوں کی ہوگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اربوں کی تعداد میں حوض کوثر کا پانی پیے گی، اور قرآن میں سورہ کوثر کا نزول اس وقت ہوا تھا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا، تو کفار مکہ خاص کر عاص بن وائل
آپ کو ابتر کہہ کر تانا دینے لگے۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اطمینان کے لیے یہ سورہ نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی، یعنی حوض کوثر۔ آپ کا نام لینے والے اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے بے شمار ہوں گے۔ ابتر تو تمہارا دشمن ہے جس کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے اور آپ کی ایک ایک سنت آج تک زندہ ہے۔ آپ کا نام لینے والے اور آپ کی سنتوں پر من مٹنے والے بے شمار لوگ دنیا میں موجود ہے اور تانا دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اگر کوئی تذکرہ بھی کرتا ہے تو صرف برائی کے ساتھ۔ ابائی سورہ کوثر کے متعلق مستند وظائف بھی جان لیتے ہیں۔ روزانہ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے گا دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو تو سورہ کوثر کو 41 دن تک ہر دن 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اولاد کی نعمت عطا ہوئی۔ جسمانی بیماریوں اور روحانی امراض کے علاج کے لیے سورہ کوثر کو پانی پر دم کر کے پینے کا عمل بھی مستند کتب میں ملتا ہے اور یہ عمل شفا کے لیے مؤثر مانا جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جو شخص قرض میں مبتلا ہو روزانہ 3 نمازوں کے بعد 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے انشاءاللہ جلد قرض سے نجات ملے گی۔ یہ تمام وظائف مستند اسلامی کتابوں اور علماء کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ ان وظائف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا، لیکن شرط یہ کہ ان وظائف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور یقین کامل ضروری ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور